اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں اور تمام اپنے احباب اور وہ جوان کہ جو ہمارے ساتھ اس بحث میں شریک ہیں ان کی خدمت میں سلام ہے۔ آج کی ہماری بحث اس مرحلے تک پہنچی جب دین کی تعریف کے بعد، دین کی ڈیفینیشن کے بعد دین کی ضرورت پر گفتگو ہوئی کہ دین ہماری ایسی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کہ اگر ہم دین کو نہ اپنائیں تو وہ ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم خود سے اپنی ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے۔ میرا علم جو ہے، میری جانکاری بہت محدود ہے، دائرہ اس کا بہت ہی چھوٹا ہے۔ اگر ہم اپنے جیسے افراد سے جو مل کر ایک سماج بنا ہے، جب کہ سماج ہمارے لیے ضروری ہے اور بغیر سماج کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اور ہم چاہیں کہ سماج کی میں زندگی بھی گزاریں اور پھر بھی ہمارے پاس دین نہ ہو، کیونکہ سماج کی جو زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس میں قانون کی ضرورت ہے، قوانین کی ضرورت ہے، مسائل احکام کی ضرورت ہے، تاکہ سارے حقوق، سب کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ پھر ضرورت پڑتی ہے کوئی ایسے قانون کی کہ جو انسانوں کا بنایا ہوا نہ ہو، کہ جس قوانین کے فالو کرنے کے بعد، اپنانے کے بعد ہم ہر انسان اس سماج اور معاشرے کا اپنی سعادت کو حاصل کر سکے اور سعادت تک پہنچ سکے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ اسی انسانوں کے بنائے ہوئے سماج میں جو سماج بنائے، یہی سماج خود اپنے لیے قانون بنا لے اور اس قانون کے ذریعے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، کہ جو دین ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو پھر جاہل افراد سے بنایا ہوا سماج، جاہل سے مراد نسبی جاہل ہے، یعنی اس کے علم، اس کا جانکاری کا دائرہ بہت محدود ہے۔ تو محدود علم رکھنے والے افراد سے مل کر جو سماج اور معاشرہ بنا ہے، وہ بھی ہماری اس گویا ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا کہ جس کا رابطہ اور جس کا تعلق ابدی سعادت سے ہے، ابدی کامیابی سے ہے۔ بس مجبور ہیں کہ ضروری ہوا کہ ہمارے لیے قانون، ہمارے لیے دین اللہ کی طرف سے آئے، ہمارے خالق کی طرف سے آئے، اس کی طرف سے آئے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ یہاں کے بعد یہ ہوا کہ دین تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ کیا ہے، یعنی کیسے ہم دین کو ثابت کریں کہ نہیں، دین کے ہونے کے لیے دلیل کیا ہے۔ تو اس کے لیے عرض کیا گیا کہ جو خود فطرت ہے انسان کی، وہ سب سے پہلے دین کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بحث ہوتی ہے کہ جب ہم دین تک پہنچ گئے، دین فطرتاً ہم در واقع دین خواہ ہیں، دین کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے ہماری فطرت کے اندر چھپے ہوئے ہیں، نہاں ہیں۔ ولو ممکن ہے غلط تربیت کی بنا پر کبھی ایسا بھی ہو کہ یہ فطرت کی آواز ہماری دبی ہو، چھپی ہوئی ہو، لیکن ایک خاص حالات میں عرض کیا کہ یہ فطرت کی آواز ابھر آتی ہے اور انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ نہیں، بغیر معبود کو زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر کسی ایسی ذات کے کہ جس سے وہ ٹیک لگا سکے، جس کی پناہ میں وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے، جس کو اپنی مشکلات میں پکار سکے، جس کی بارگاہ میں جا سکے، جس سے گڑ گڑا سکے، جس کو پکار سکے۔ تو یہ فطرت کی آواز ہے۔ لہٰذا دین کے ذریعے ہی ہم در واقع، فطرت کے ذریعے ہی ہم دین کا ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آنے کے بعد یہ بحث ہوئی کہ دین جو چیز ہم کو در واقع سب سے پہلی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنا تعارف، اپنی شناخت، اپنے آپ کو پہچانے، اس شناخت میں سب سے پہلا مرحلہ ہے مبدئیت کا، کہ یعنی اس کا مبدأ، اس کی ابتدا وہ کہاں سے ہے، یعنی خالق کے بارے میں، خداوند عالم کے وجود کے بارے میں کیا دلیل ہیں۔ آپ کے سامنے اس سلسلے میں یہ عرض کیا گیا کہ خدا کے وجود کے اوپر جو ہمارے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، عقل کے ذریعے سے آپ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں اور دنیا ثابت کرتی ہے، جو بھی صاحبان عقل ہیں
اس لیے کہ پیش کیا گیا ہر اثر کے لیے ایک مؤثر کی ضرورت ہے، یہ پوری کائنات ایک اثر ہے۔ ولو بے ہدف اگر یہ کائنات ہوتی، بے ہدف اس میں اثر ہوتا، لیکن خود اثر اگر پایا جاتا تو بھی انسان جو ہے اس کی عقل دعوت دیتی ہے۔ ایک نشان دیکھنے کے بعد آدمی کہتا ہے اس کا صاحب نشان کون ہے، کہ جس کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ دوسری جو دلیل پیش کی گئی خدا کے وجود کے اوپر، وہ خود انسان کی فطرت ہے کہ فطرتاً انسان خدا کو ثابت کرتا ہے اور وہ خود محسوس کرتا ہے، اس کا ضمیر، اس کا وجدان، اس کا باطن، اس کا درون جو ہے یہ احساس کرتا ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی ہے کہ جو ہمارا خالق ہے۔ یہ اور تیسری دلیل ہے نظم۔ کہتے ہیں آسان ترین دلیل خدا کے وجود کے اوپر اور بہت ہی سادہ ترین دلیل جو ہے کہ جس کی طرف ہمارے انبیاء اور رسل نے بھی متوجہ کرایا ہے، وہ ہے فطرت کی دلیل۔ لیکن ایک دلیل ہے نظم کی، یعنی تیسری دلیل جس کو کہا جائے۔ اگر کائنات میں جو موجودہ جو نظام ہے، اس نظام کے اندر جو نظم پایا جا رہا ہے، اس نظم کو دیکھنے کے بعد بھی انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس نظم کو کسی ناظم نے پیدا کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اور جو اس کی مدیریت کر رہا ہے، جو اس کو مینج کر رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا اتنا پیچیدہ نظام کہ جس میں اتنا زیادہ نظام پایا جا رہا ہے، اتنی زیادہ ترتیب پائی جا رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہے، اعتدال پایا جا رہا ہے، کہ جس کی مثالیں کل پیش کی گئیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اب تک دلائل کے ذریعے سے یہ تو محسوس کر لیا کہ کوئی نہ کوئی خالق، کوئی نہ کوئی اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن اب اس کے بعد کے مرحلے ہیں کہ وہ جو خدا ہے، وہ خالق ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کن صفات کا مالک ہے۔ صفات کو جاننا اور پہچاننا اس اپنے مبدأ کے سلسلے میں اور کائنات کے مبدأ کے سلسلے میں، یعنی خالق کے سلسلے میں، خدا کے سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہمارے منابع ہیں، دینی منابع ہیں، یعنی سب سے پہلا منبع اصلی جو قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک میں خدا کے اصل وجود کے اوپر بحث نہیں کی گئی ہے، بالکل اس کو مفروغاً یعنی ثابت شدہ مانا گیا ہے، بدیہی مانا گیا ہے، بالکل واضح اور روشن ہے کہ آ کر کے دلیل دی جائے کہ خدا کے وجود پر یہ دلیل ہے، خدا ہے، نہیں، بلکہ خدا کی صفات کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے۔ جتنی زیادہ جو گفتگو کی گئی ہے، وحدانیت کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، صفات خداوندی پر گفتگو ہوئی ہے، کمال خداوندی کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، علم خدا پر ہے، قدرت خدا کے اوپر ہے، حیات خداوند عالم کے اوپر ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل وجود خداوندی، اصل خالق کائنات کو بہت سے ادیان مانتے ہیں اور مان رہے ہیں، لیکن جہاں سے مذاہب اور ادیان میں اختلاف پیدا ہوا ہے، جہاں سے ہمارے لیے ملاک اور معیار ہے حق کو، حقیقت کو پہچاننے کا، یعنی یہ کہ سارے ادیان خدا کو تو مان رہے ہیں، خالق کو تو مان رہے ہیں، اس کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کو تو جان رہے ہیں، لیکن وہ پیدا کرنے والا، وہ خالق کن صفات کا مالک ہے، ان صفات کو اگر صحیح معنوں میں نہیں پہچان سکے تو پھر ہم بہت سارے گویا نقائص میں اور کمیوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جس کی بنا کے اوپر ہم در واقع اپنی سعادت کو حاصل نہیں کرتے، اپنی سعادت کو پا نہیں سکتے۔ لہذا اس مرحلے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر اپنے گویا جوانوں کو متوجہ کریں کہ وہ خالق اور وہ خدا کن صفات کا مالک ہے۔ دیکھیے خداوند عالم کے سلسلے میں، یعنی اس خالق کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری کائنات اس کا اثر ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اس کی ذات سے ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود اس کا اپنا وجود ہے، اس کی ہستی اس کی اپنی ہے۔ جب واجب الوجود ہے تو یہ واجب الوجود من جمیع الجہات ہے، یعنی تمام جہات سے وہ واجب ہے، علم کے اعتبار سے، کل بھی البتہ اشارے کیے گئے تھے، قدرت کے اعتبار سے، حیات کے اعتبار سے، بلکہ تمام وہ صفات، تمام وہ خوبیاں، تمام وہ کمالات کہ جو تصور کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے کمالات خداوند عالم کی ذات میں موجود ہیں۔ اگر ہم اس تصور کو قبول کیے لیتے ہیں اور مانے لیتے ہیں، اس پر ہمیں عقیدہ ہے
کہ کائنات میں کوئی بھی اگر آپ کمال دیکھیں گے، کوئی بھی خوبی دیکھیں گے، کوئی بھی پازیٹیو صفت دیکھیں گے، تو یہ پازیٹیو صفات جو ہے سب سے پہلے مرحلے میں خدا کی ذات میں پائے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ پوری کائنات اس نے خلق کی ہے، کوئی بھی صفت کائنات کے کسی بھی موجود میں پائی نہیں جا سکتی جب تک کہ ہم اس بات کو نہ مان لیں کہ یہ صفت پہلے مرحلے میں جو ذاتی ہے، جس کی ذات سے وابستہ ہے، جس سے شروعات ہوئی ہے، وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم کائنات میں کہیں حیات دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ جو دنیا کے پاس حیات ہے، ہمارے پاس کائنات، پودوں کے پاس، درختوں کے پاس، حیوانات کے پاس، انسانوں کے پاس، یہ جتنی حیات ہے، یہ حیات کسی کی دی ہوئی ہے۔ اصل حیات کا مالک خدا ہے، بس ہم کو اس صفت کو ماننا پڑے گا۔ اگر ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ علم پایا جا رہا ہے، علم کی گفتگو ہو رہی ہے، علم کے سلسلے میں جو ہے لوگ تحقیق کر رہے ہیں، تو ہمیں ماننا قبول کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب اس علم کو کسی نے دیا ہے ان کو۔ وہ کون دینے والا ہے؟ وہ کہ جس کی ذات میں علم ہے، یعنی اس کی یہ صفت علم اس کی ذات سے مربوط ہے، کسی نے اس پر افاضہ نہیں کیا ہے، کسی سے اس نے لیا نہیں ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں ہم یہ قبول کر چکے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے ہر جہت سے، تمام کمالات کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری صفت جو اس کی ذات سے مربوط ہے، جس کو صفت ذاتیہ کہتے ہیں، وہ قدرت ہے۔ یعنی اگر کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کے مقابل میں عجز ہے، عاجزی ہے، کمزوری ہے، ناتوانی ہے، تو اب اگر کسی کی ذات میں یا کسی کی زندگی میں ناتوانی کے بعد، عاجزی کے بعد کسی مرحلے میں اس کو قدرت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب کل ہمارے پاس نہیں تھی، آج ہو گئی۔ تو کل جب نہیں تھی اور آج ہوئی، تو آج کسی نے ہمیں دی ہے، کسی نے ہمیں عطا کی ہے، کسی سے ہمیں قدرت ملی ہے۔ تو اس کا یہ کائنات میں قدرت کا ہونا، قدرت کا دیکھنا، پانا، اس کا مطلب یہ کہ اصل اس قدرت کا مالک کوئی اور ہے کہ جس کی صفت ذاتیہ میں قدرت پائی جاتی ہے۔ بس وہ خدا کہ جو گزشتہ دلائل کے ذریعے سے ہم ثابت کر چکے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، وہ خالق ہی نہیں ہے، بلکہ تمام کمالی، تمام جمالی صفات کا مالک پایا ہے۔ یعنی اس میں قدرت آخری درجے کی، علم آخری درجے کا، حیات آخری درجے کا، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی علم و قدرت اگر حیات ہے تو اس کی ذات سے ہے۔ یہ مرحلے تک یہاں پر آنے کے بعد ہمارے علماء اس بات کی گفتگو کرتے ہیں کہ صفات کو دو حصوں میں تبدیل انہوں نے کیا ہے، ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور ایک صفات سلبیہ ہیں۔ یہ دونوں صفات خداوند عالم میں پائے جا رہے ہیں۔ صفات ثبوتیہ یعنی جس کی بات ہم نے گفتگو ابھی آپ کے سامنے عرض کی، اور جو ابتدائی دینیات کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، گھروں میں سکھایا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ 8 ہیں کہ جو چیزیں، جو صفات خدا میں پائی جاتی ہیں وہ 8 ہیں، اور اس میں یہی ہے، قدرت ہے، ہی ہے، علم ہے، ارادہ ہے، صداقت ہے، مدرک ہے، وہ ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اسی کے مقابل میں کچھ صفات ایسے ہیں کہ جس کا انکار کرنا، جن کو اللہ کی ذات سے سلب کرنا، جس کو اللہ کو بری جاننا، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی توحید کے مرحلے میں، خدا شناسی کے مرحلے میں، اللہ کی معرفت کے سلسلے میں، یہ دوسرا مرحلہ صفات ثبوتیہ کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ صفات کہ جن صفات کو ہم صفات نقص کہتے ہیں، صفات عیب کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کمی کے عنوان سے جانا جا سکتا ہے، یعنی وہ صفات جسم و جسمانیات ہیں، وہ صفات ممکنات ہیں، وہ مادی صفتیں ہیں۔ ان صفات کو اللہ کی ذات سے دور جاننا، یعنی اللہ کی ذات کو اس سے منزہ جاننا، پاک جاننا، یہ بھی ضروری ہے۔ ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ بس واجب الوجود جب ہم نے مان لیا اس خالق کو، اس خدا کو، کہ وہ تمام جہات سے اس کا وجود واجب ہے،
تو اس کا مطلب یہ کہ تمام صفات عالیہ، صفات کمالیہ اور صفات جمالیہ اس میں پائی جاتی ہیں، علم ہو، حیات ہو یا قدرت ہو۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ صفات تو انسانوں میں پائی جا رہی ہیں، البتہ آپ گفتگو کے اوپر اگر غور کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، لیکن خلاصے کے طور پر الگ سے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ مخلوق میں بھی تو یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو قادر ہے، وہ بھی تو مثلاً صاحب حیات ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ خداوند عالم اگر قادر ہے، عالم ہے، حی ہے، اور ہم مخلوق ہو کر کے بھی مطلب عالم مطلب عالم بھی بنتے ہیں اور قادر بھی، قدرت بھی پاتے ہیں اور ہمیں حیات بھی ملتی ہے، تو آپ ان جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لطافت ہے۔ خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، خدا حی ہے، ہم قادر ہوتے ہیں، ہم عالم ہوتے ہیں، ہم کو حیات ملتی ہے۔ اس کا مطلب مخلوق کو جب یہ صفت ملتی ہے تو اس مخلوق کا سابقہ جو ہے اس صفت کا سابقے میں صفت کا فقدان ہوتا ہے، پہلے وہ عالم نہیں تھا۔ تو یہ اساسی فرق ہے۔ بعد میں جد و جہد کے ذریعے سے، تلاش کے ذریعے سے، تعلیم و تربیت کے ذریعے سے وہ کچھ سیکھتا ہے، یہ اس میں خداوند عالم کا لطف ہوتا ہے کہ جس کو کچھ ملے، یعنی اللہ عطا کرتا ہے۔ پس کیونکہ ذاتاً خداوند عالم یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، لہذا جو بھی دنیا میں اگر یہی خود دلیل بنتی ہے کہ خدا عالم کیوں ہے، میں نے عرض کیا کیونکہ علم ہمیں دیکھا لوگوں کے پاس ہے، کیوں خدا قادر ہے کیونکہ ہم نے قدرت کے مظاہر دیکھے، مناظر دیکھے ہیں، کیوں خدا حی ہے، کیا دلیل ہے، کیونکہ حیات ہم نے کائنات میں ہم حیات دیکھ رہے ہیں، اور کائنات میں حیات کا دیکھنا اور کائنات میں حیات کا پانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس حیات کا کوئی مالک ہے جس کا خود اس کی ذات سے وابستہ ہے یہ حیات۔ پس یہ اساسی فرق ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ گویا اصل وجود خداوندی کے بعد شناخت خداوند عالم اس کی صفات کے اعتبار سے اس لیے ضروری ہے کہ جب اس کی صفات کو کما حقھا اگر پہچانتے ہیں، جو حق ہے پہچاننے کا اس کی صفات کو، البتہ یعنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے، وگرنہ اللہ کی معرفت کو اس کے حق کے اعتبار سے تو کوئی نہیں پہچان سکا، لیکن یہ کہ جو ہم کو راستے بتائے گئے ہیں، جو ہم کو طریقے بتائے ہیں، ان تمام راستوں اور طریقوں کے اوپر جانے کے بعد احادیث، قرآنی آیات، عقل کی روشنی میں ہم خدا کی صفات کو پہچاننے کے بعد ہی اس بات ہم کو یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اب اگر کسی کی پرستش کی جا سکتی ہے، کوئی لائق پرستش، لائق عبادت ہے، اگر کوئی لائق سجدہ، لائق شکر ہے، تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی صفات کے ذریعے میں پتہ لگا سب کچھ اس کا ہے، علم اس کا ہے، قدرت اس کی ہے، حیات اس کی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اس کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے پھر ہم شکریہ کس کا ادا کریں گے، کس کی پرستش کریں گے، کس کے آگے سجدہ، کس کا سجدہ کریں گے، کس کے آگے سر جھکائیں گے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں تک بحث آنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ صفات کی بحث میں کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی جن کا ہونا ضروری ہے واجب الوجود کی حیثیت سے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ ساری ضرورتیں کائنات کی، ممکنات کی وہ پوری کرتا ہے، لہذا ہر صفت کا ہونا جو کمال پر دلالت کرتی ہو، جو جمال پر دلالت کرتی ہو، جو خوبی پر دلالت کرتی ہو، وہ اس میں پائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ صفات ثبوتیہ کا بھی عقیدہ رکھنا، اعتقاد رکھنا ضرور۔ سلبیہ کا کون سی صفات سلبیہ؟ یعنی جن کا ہونا خدا کے لیے نقص ہے، خدا کے لیے عیب ہے، خدا میں اگر مان لیتے ہیں تو کمی پائی جائے گی، اور یہ مان چکے ہیں کہ خدا ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اس کا مطلب کیسے ہم پھر ان صفات سلبیہ کو جس کا نہ ہونا ضروری ہے خدا کی ذات کے لیے نہیں مان سکتے؟ پس صفات ثبوتیہ پر اعتقاد رکھنا اور صفات سلبیہ پر اعتقاد رکھنا، جس کا سلب کرنا، لینا، یقین، اعتقاد کہ یہ خدا میں نہیں ہو سکتی، ان میں سے کیا ہے؟ تجزیہ، ترکیب، یعنی خداوند عالم مرکب نہیں ہے، مل کر نہیں بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب جسم کا خاصہ ہے۔ جسم جیسے ہم نے جسم مانا، جسم مکان کو چاہتا ہے، جس زمان کو چاہتا ہے۔ اگر ہم زمان کے قائل ہو گئے، زمان حرکت کو چاہتا ہے، حرکت کے مان لیے تو حرکت ابتدا کا
حرکت کا خاصہ اور تقاضا یہ لازمہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہو، اس کی کوئی انتہا ہو، یہ تمام چیزیں نقص پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا مطلب وہ مرکب نہیں ہے، اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ وہ مرکب نہیں ہے، کسی بھی گویا چند لوگوں سے مل کر نہیں بنا، چند چیزوں سے مل کر کے نہیں بنا، ٹھیک ہے؟ جسم نہیں رکھتا ہے، آنکھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اگر ہم یہ مان لیں دکھائی دیتا ہے تو ہم جہت کے قائل ہو گئے، بھئی دکھائی دیتا ہے یا تو سامنے ہوگا یا پیچھے ہوگا یا دائنی طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ جہت جب جہت ہو گئی تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں محدودیت، جہت کا ہونا، مکان کا ہونا، زمان کا ہونا، یہ محدودیت طلب ہے، یعنی پھر ہمیں حد ماننا ہوگی، جبکہ ہم مان چکے ہیں واللہ محدود ہے۔ پس صفات ثبوتیہ کا ہونا اور یعنی ماننا یہ بھی ضروری ہے ایک موحد کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے، اور اگر صفات خداوند عالم کی واضح اور روشن ہیں تو پھر صحیح معنوں میں حق و حقیقت کا یہیں سے آپ دیکھ لیتے ہیں ملاک اور معیار ہے حق و حقانیت کے ادیان کے پرکھنے کا، کہ دیکھیں کہ خداوند عالم کو صفات خدا کی کس طریقے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں مذاہب میں بہت سے لوگ ہیں صفات میں ہی تو دھوکہ کھایا، اصل وجود خدا کے قائل ہیں، خالق کے قائل ہیں، لیکن آتے ہیں کہتے ہیں جبر کے قائل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ خدا مثلاً جو کام بندے جتنے جو کر رہے ہیں وہ خدا کا اختیار ہے، بندے مجبور ہیں، اس کا مطلب جبر کے قائل ہو گئے، وہ اختیار کے قائل ہی نہیں ہیں، اور ادھر جبر کے قائل ہو گئے، اس کا مطلب ظلم سرزد ہو رہا ہے انسانوں سے، اور ظلم کرنے میں انسان مجبور ہے۔ تو یہ صفت نقص جو ہے یہ خداوند عالم کی طرف ہم نے بغیر لاشعوری طور کے اوپر دے دی۔ اگر اس سے پوچھئے جو اس مذہب کا، اس نظریے کا فالوور ہے، تو وہ کہے گا نہیں معاذ اللہ، خدا ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ جس صفت کو خدا کی طرف دے رہا ہے اس صفت کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا ظالم قرار پائے۔ یا مثلاً خدا تین سے مل کر خدا ایک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا ترکیب کا قائل ہو گیا، اور ترکیب کا قائل، اگر ترکیب کا قائل ہو گیا تو ترکیب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہے، جب تک کہ اس سے وہ اجزاء ملیں گے نہیں یہ اپنا کام پورا نہیں کر پائے گا، اور جہاں ہم نے احتیاج اور ضرورت اور محتاجیت کے قائل ہوئے وہاں ہم در واقع اس وجود، وہ جو دائرہ ہم نے معین کیا ہوا ہے شناخت و معرفت کا خداوند عالم کی ذات کے لیے، کہ وہاں احتیاج نام کی چیز نہیں ہے، ضرورت نام کی چیز نہیں ہے، نیاز نام کی چیز نہیں ہے، وہ بے نیاز مطلق ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر نقائص پیدا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پس شناخت خدا اس کی صفات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، کہ جس کے لیے قرآن نے بہت زیادہ اشارے کیے ہیں۔ صفات جو خدا کے صفات ہیں وہی صفات ہم مخلوق میں بھی دیکھتے ہیں، پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں عالم ہے، لیکن ان دونوں میں فرق بیان کر دیا گیا۔ دلیل ہم نے عرض کی کہ خود مخلوق یعنی اس کائنات میں ان صفات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفات بدرجہ عتم خدا سے مخصوص ہے، اس نے دیا ہے اس کائنات کو، اس عاریتاً امانتاً، کسی کو علم دیا ہے تو کسی کو قدرت دی ہے، یا جہاں پہ بھی ملا تو اس کا مطلب خداوند عالم کی ذات میں ہی پائے۔ اب بحث آتی ہے کہ خداوند عالم کی کچھ صفات ذات ہیں، کچھ صفات فعل ہیں۔ صفات ذات اور صفات فعل کیا ہیں؟ دیکھیے صفات ذات تو بالکل واضح اور روشن ہے کہ جس کی یہ جو صفت ہیں یہ عین ذات ہیں۔ آپ نے یہ بھی ابتدائی کتاب میں پڑھا اور سنا ہوگا، علم عین ذات ہے، حیات عین ذات ہے، قدرت عین ذات ہے، یعنی خداوند عالم کی ذات کے اوپر اگر ہمیں یقین ہو گیا اور اعتقاد ہو گیا اور ہمارے پاس دلائل مل گئے تو بس اس کا مطلب علم خود بخود ثابت ہو گیا، حیات خود بخود ثابت ہے، قدرت خود بخود ثابت ہے۔ البتہ بعض صفات ایسے ہیں جو بعد کی کتابوں میں آئیں گے، جیسے مرید ہے، خداوند عالم صاحب ارادہ ہے، مرید ہے، مدرک ہے، صادق ہے۔ آیا یہ صفات ذات سے مربوط ہیں یا فعل سے مربوط ہیں، یہ بعد میں بحث آئے گی، کیونکہ 8 صفتیں خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ کے طور پر گویا گنوائی جاتی ہیں، کہ جس میں صدق بھی ہے، جس میں ادراک بھی ہے، جس میں ارادہ بھی ہے، جس میں تکلم بھی ہے، جس میں حیات بھی ہے، جس میں قدرت بھی ہے، جس میں علم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو صفات اس کی ذاتی ہیں، متفق علیہ سب کا فیصلہ یہ ہے، وہ 3 ہیں، علم ہے، حیات ہے اور قدرت ہے۔
اب اس کے بعد کہا کہ خداوند عالم کی کچھ صفات کو صفات ذات کے ساتھ ساتھ صفات فعل بھی کہلایا جاتا ہے۔ یہ صفات فعل کیا ہیں؟ یعنی خداوند عالم کے فعل کو ہم جب کسی مخلوق کے ساتھ اس کی نسبت دیکھتے ہیں، یعنی خدا کی ذات کا خاصہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ جب مخلوق کی طرف اس فعل کو نسبت دیتے ہیں تو وہ صفت منتزع ہوتی ہے، وہ صفت اس سے نکل کر کے آتی ہے۔ ایک خاکہ ذہن میں بنتا ہے کہ اب خداوند عالم رازق بھی ہے۔ اس کا مطلب رازق ہے کب؟ جب کسی مخلوق کو اس نے رزق دیا ہے نا۔ خداوند عالم خالق، اب یہ خلقت خالقیت کی جو صفت ہے، رازقیت کی جو صفت ہے، اس نے جب تعلق پایا کسی مخلوق سے تو وہ خالق ہوا ہے نا۔ اس کا مطلب ذات کا خاصہ نہیں ہے، لیکن کسی مخلوق کے ساتھ جب آپ اس فعل کو نسبت دیں گے تو خالقیت اور رازقیت گویا سامنے نظر آئے گی، اور جو ایک آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ان صفات کو کہتے ہیں صفات فعل ہے۔ کہتے ہیں کیسے پہچانیں کہ کون سی صفت صفات ذات ہے، کون سی صفت صفت فعل ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگر وہ صفت کہ جس کی ضد، جس کو کہا جائے مخالف اس مخالف صفت کو بھی خدا کی طرف نسبت دیا جا سکے تو وہ صفت فعل ہے۔ لیکن اگر وہ صفت، اس صفت کا جو مخالف ہے، اس صفت کی جو ضد ہے، اس کی نسبت خدا کی طرف نہ دی جا سکے، وہ صفت ذات کہلائے گی۔ مثال، آپ نے کہا خدا عالم ہے، آپ نہیں کہہ سکتے وہ عالم نہیں ہے۔ خدا حی ہے، نہیں کہہ سکتے خدا حی نہیں ہے۔ خدا قادر ہے، نہیں کہہ سکتے خدا اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ صفت ذات ہوگی۔ اما جس صفت کی جو ہے اس کا مخالف، اس کی ضد کی نسبت دی جا سکے، خدا خالق ہے، خدا نے اس چیز کو خلق کیا، خدا نے ابھی کسی چیز کو خلق نہیں کیا، تو آپ کہیں گے خدا فلاں چیز کا خالق نہیں ہے، جو چیز وجود ہی میں نہیں ہے۔ یعنی خلقت کو آپ اگر اس سے نفی کرنا چاہیں، اس کا مطلب کیونکہ نفی کرنا صادق آ رہا ہے۔ رازقیت ہے، کسی ایک مرحلے میں کوئی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ابھی رزق جو ہمارا مطمع نگاہ ہے کہ خداوند عالم نے ابھی یہ رزق، تبھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو رزق واسع عطا کر۔ اس کا مطلب جب تک رزق واسع نہیں عطا ہوا، اس وقت تک ہم رزق واسع کو رزق واسع کا عطا نہ کرنا، ہم خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں کہ مثلا خداوند عالم نے ہم کو ابھی 10 مکانوں کا مالک نہیں بنایا، ہماری زندگی میں ابھی 1 لاکھ روپے پر منتھ ہم مالک نہیں بنے، تو یہ رزق 1 لاکھ روپے کا جو دینے کی نسبت ہے وہ خداوند عالم نے ابھی ہمیں نہیں دیا مصلحتوں کی بنا پر۔ پس اس صفت کو اللہ کی طرف آپ اس کی نفی کی نسبت دے سکتے ہوں، انکار کر سکتے ہوں کہ نہیں ابھی یہ کام نہیں ہوا، ابھی خدا نے یہ کام نہیں کیا، وہ صفت فعل کہلائے گی۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی تو بس یہاں پر آخری گفتگو، جب خداوند عالم کی ذات کو ہم صفت کے ذریعے سے پہچانیں گے تبھی ہم گویا اصلی معرفت ہمیں حاصل ہو پائے گی۔ تو اسی کی صفات میں ہے، اس کی ذات کے ساتھ ساتھ ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یعنی اس ذات والا کو کہ جو خالق ہے، کہ جو تمام صفات کا مالک ہے، تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ پائے جا رہے ہیں، اور تمام صفات جلالیہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، یعنی جن کا ہونا نقص اور عیب اور کمی ہے، اس کو بھی ہم خداوند عالم کی ذات سے نفی کرتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ انہی میں سے ایک ہے شرک کا انکار کرنا، یعنی خدا میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں جانتے۔ جب ہم شریک نہیں جانتے تو اس کا جو نتیجہ نکل کے آئے گا کہ ہم خدا کو واحد و احد مانتے ہیں۔ خدا کو ایک جاننا، خدا کو ایک ماننا، خدا کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا، یہ واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جب آپ اس کی دلیل خود انسان کی فطرت پہلے مرحلے میں نظام کائنات میں جو موجودہ نظام ہے، اس نظام کو دیکھنے کے بعد انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کوئی ایک ہے ہدف مند، ایک ناظم ہے،
ہو ہی نہیں سکتے 10، کیونکہ اگر کئی ہوتے تو اصلا یہ نظام وجود میں نہیں آ سکتا تھا، فساد برپا ہو جاتا، جس کی طرف قرآن میں اشارے بھی پائے جا رہے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں خدا کے علاوہ یعنی اس ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو پورا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے وقت، بیٹا اگر کئی خدا ہوتے تو اس کے پیغمبر ہوتے، اس کی طرف سے نمائندے آتے، اس کی نشانیاں ہمارے سامنے ہوتی. نہ نشانیاں ہیں اس خدا دوسرے خدا کی، نہ کوئی رسول و پیغمبر اور نمائندہ ہے. اس کا مطلب یہ پورا نظام ایک ہی کا پتہ دے رہا ہے، اس کی یکجہتی، اس میں یکسانیت، اس میں ایک ہدف کا ہونا، ایک ہدف کا پانا اس بات کی دلیل ہے. آپ ایک تحریر کسی کو دے دیں، ایک مضمون لکھوائیے 2 لوگوں سے، آپ پتہ لگا لیں گے کہ یہاں سے یہاں تک کسی نے لکھا ہے، یہاں کے بعد کسی اور نے لکھا ہے. اور اس پوری کائنات میں کہیں پر بھی آپ دیکھنے کے بعد یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہاں پر در واقع نظم برپا کرنے والے کئی لوگ ہیں. یعنی اس کا مطلب جو کچھ کائنات میں پایا جا رہا ہے ایک سسٹم کے تحت ہے، ایک فطرت کے تحت ہے، ایک فارمولے کے تحت ہے، ایک ہدف کے تحت ہے. یہ بہترین دلیل ہے خداوند عالم کی وحدانیت کے اوپر. فطرت کی دلیل کیا مطلب ہے؟ انسان جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو، مضطرب ہو، حیران ہو، تمام وسائل ممکنہ سے جو ہے آج نا امید ہو چکا ہو، اس وقت اس کو امید جو پائی جاتی ہے، امید کی جو کرن ہوتی ہے، آیا کئی لوگوں سے ہے یا نہیں؟ فطرت اس کو کسی ایک ذات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ کوئی ابھی ہمیں بچا سکتا ہے، تو کوئی بچا سکتا ہے وہ ایک ہے، نہ کہ کئی. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم کی جو ان صفات کمالیہ و جلالیہ اور جلالیہ کا مالک ہے وہ ایک ہے. اس کے لیے دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ اگر ہم ترکیب کے قائل ہو گئے ہیں، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ 2 ہیں، تو ہم کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ 2 جو ہیں یہ 2 آیا مساوی ہیں یا ان میں فرق ہے. اگر تمام صفات و کمال و جمال کے اعتبار سے مساوی ہیں تو پھر یہ 2 نہیں ہوئے. بھائی 2 تو تبھی ہوں گے جب کوئی فرق ہوگا. بھائی دوسرے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ایک میں کچھ کمی ہو. اور جب ہم نے کہا تمام صفات برابر کے ہیں، مساوی ہیں، تو پھر 2 کب ہوئے؟ وہ 1 ہوا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہا کہ نہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے، بھائی دوئیت مطرحی وہیں ہوگی، متصوری وہیں ہوگا کہ جہاں کچھ فرق پائے جائے. تو یہ فرق جو ہے یعنی ایک اے میں ہے ایک چیز اور بی میں نہیں ہے، یا اے میں کمی تھی تبھی آپ کو بی کی ضرورت پڑی، تبھی اے اور بی کہلایا. تو یہ جو کمی و فرق پایا جا رہا ہے اس کا مطلب ایک میں نہیں ہے اور دوسرے میں ہے. تو جو دوسرے میں ہے تمام چیزیں وہی خدا ہوئی، وہ ایک پہلا ہوا ہی نہیں ہوا. اور اگر کچھ ایسا فرق ہے کہ کچھ اس میں ہے، اس کچھ کا وہ بی جو ہے اس کچھ کا اے میں محتاج ہے، اے کا، اور اے میں کچھ کمی ہے یہ اے بی کا محتاج ہے، تو اس کا مطلب یہ دونوں محتاج ہیں. اور اگر محتاج ہیں تو محتاج تو خدا پہلے تصور فرض ہمارا یہ ہے کہ تمام کمالات کا مالک ہے، وہ کسی طرح کی احتیاج، کسی طرح کی کمی، کسی طرح کا نقص اس میں نہیں پایا جاتا. اس کا مطلب ہم کو اللہ کے اصل وجود کے ساتھ ساتھ اس کی شناخت، اس کی صفات کی شناخت میں اس کی توحید کی بحث اور عقیدہ. اب یہ کہ توحید کی کیا قسمیں ہیں، توحید کے مرحلے کیا ہیں، جو ضروری بات ہے اس میں انشاءاللہ اگلی بحث میں آئے گی، تاکہ ہمارے جوانوں کے لیے بحث مطلب خوبی اچھے انداز سے واضح و روشن ہو سکے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. پس آج کی بحث یہ ہو گئی خدا کی اصل وجود کی شناخت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ساتھ ہم کو خدا کے صفات کو پر بھی یقین رکھنا ہوگا، اس کو بھی پہچاننا ہوگا. وہ صفات ذات ہیں، صفات فعل ہیں. صفات ذات جو خدا میں پائی جا رہی ہیں اگر وہ صفت مخلوق میں پائی جائیں تو ان دونوں میں ایک اساسی فرق ہے. خدا میں وہ صفتیں خود اس کی ہیں، اس کی ذات کی ہیں. دوسروں مخلوق میں اگر یہ صفتیں ہیں تو یہ اس کی نہیں ہیں، اس کا سابقہ عدم سے ہے، یعنی پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد صفات کی بحث جب ہوئی تو اس میں صفات ثبوتیہ ہیں، صفات سلبیہ ہیں. ثبوتیہ یعنی وہ تمام صفات کمالی و خوبیاں کہ جو خدا میں ہونا چاہیے وہ سب کچھ خدا میں ہیں، اور وہ تمام صفات کہ جن کو اگر خدا کی طرف نسبت دے دیں تو اس سے نقص و عیب و کمی لازم آئے گا.
اس کا ہمیں انکار کرنا ضروری ہے، سلب کرنا ضروری ہے۔ انہی کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفتی کی بحث میں خداوند عالم کی وحدانیت کی بحث آئے گی کہ جب خدا ہر جہت سے کمال مطلق ہے تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں، وہی ایک ہے کہ جس سے تمام کمالات کائنات تک پہنچتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔